صدقہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ صدقہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، صدقے کا لفظ بولتے ہیں، صدقہ کیا بھی جاتا ہے، تو کیا وہ جو کرتے ہیں وہ تعریف پر اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے؟ تو اصلاً اس کی تعریف ہے کیا، وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ صدقہ وہ عطیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا عطیہ جس کے ذریعے سے رب تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدقہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ کئی ہیں، بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو احادیث مبارکہ میں جا بجا جو ہے وہ صدقہ کی تعلیم دی گئی کہ بندہ جو ہے وہ اپنے مال سے صدقہ ادا کرے، اور یہ ضروری نہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صرف مالدار افراد ہی ادا کرے، بلکہ ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ جو غریب ہے تو وہ اپنے مال کے اعتبار سے جو ہے وہ صدقہ کرے گا، اگر وہ ایک کھجور بھی جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس سے بھی وہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک امیر کو زیادہ مال ثواب کرنے پر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو الغرض رضائے الہی کے لیے جو عطیہ دیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور یہ مسلمان کو جو ہے وہ دیا جانے والا عطیہ یہ جو ہے وہ صدقہ کہلائے گا۔ تو اب تو آپ نے جو تعریف ارشاد فرمائی کہ رضائے الہی کے لیے جو عطیہ دیا جائے، اب ہم تو جو صدقہ نکالتے ہیں وہ تو اپنے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، فلاں کام کے لیے میں صدقہ نکال رہا ہوں، تو کیا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو بندہ مومن کرتا ہے اس میں اخلاص ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اخلاص یعنی رضائے الہی، اگر رضائے الہی اس عمل سے مقصود نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقام قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ صحیح۔ اب پھر اخلاص کے علماء نے درجے بیان کی۔ عام آدمی کے لیے تو یہ درجہ ہے کہ فقط وہ رب کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس سے مقصود اس کے دیگر مقاصد اور جو ہے وہ فوائد بھی ہیں، کہ مثلا نماز ادا کر رہا ہے کہ رب کو بھی راضی کرے، اور دوسری طرف یہ بھی نیت ہے کہ جنت بھی حاصل ہو جائے گی، دوزخ سے بھی بچت ہو جائے گی۔ یوں ہی جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہے تو اس سے ایک طرف تو مال دے رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ نیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے مال میں مزید برکت جو ہے وہ ہو جائے، تو مگر یہ نیت جو ہے وہ اس کے اخلاص یا رضائے الہی کے منافی نہیں، کہ وہاں پر جو وہ دے رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دے رہا ہے، اگرچہ ضمنی طور پر اس کا جو ہے وہ مالی فائدہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ ایسا جب ہوتا ہے نا تو اس وقت تو یہ مقصود نہیں ہوتا رضا الہی، بظاہر یوں لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام نہ پڑتا، وہ مصیبت نہ آتی تو اس نے نہیں نکالنا تھا، تو اب یہ جو نکال رہا ہے وہ تو اپنے کام کے لیے نکال رہا ہے، اس میں ہم کیسے کہیں گے کہ یہ نکال تو اپنے کام کے لیے رہا ہے، لیکن اس چیز کے ذریعے سے یعنی اپنے کام میں جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ کس سے حاصل کرنا ہے؟ رب تعالیٰ سے، بندے سے حاصل نہیں کرنا۔ یعنی اپنے مال میں مثلا کسی کو برکت چاہیے، نقصان ہو رہا ہے، تو اب وہ بے برکتی کو ختم کرنا، برکت لانا، یہ سب چیزیں مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگرچہ ضمنی طور پہ وہ بھی ہے کہ ضمنی یا اس کو آپ اصل کہہ لیں کہ وہاں پر مقصود یہ ہے کہ میرا اس کام میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ جو عمل دے رہا ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی دے رہا ہے، تو وہاں پر رضائے الہی مقصود ہے۔ ہاں، اب رضائے الہی کے دو پہلو جو ہے وہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول ہو جائے، اور دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ میرا یہ کام بھی بن جائے۔ تو یہ عمومی طور پہ جو عوام ہیں، ہماری جو ہے وہ نیتوں کے اندر، ہمارے اخلاص کے اندر بھی یہ ایک پہلو جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے، جبکہ جو بزرگان دین کا جو اخلاص ہوا کرتا تھا وہ اخلاص میں اپنا ہر عمل جو ہے وہ فقط رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ سے محبت کے لیے کیا کرتے۔ ٹھیک ہے۔